الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، 11 محرم کا دن ہے۔ 10 محرم کو وہ سانحہ پیش آیا جسے سانحہ کربلا کہا جاتا ہے، اور یہ وہ شہادت ہے جس سے بچہ بچہ آگاہ ہے، اور مسلمانوں کا کوئی بھی ایسا فرد نہ ہوگا جس کا دل اس دن غم سے نہ بھر جائے۔ ہر شخص پر ایک افسردگی اور ایک غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اتنی عام یہ شہادت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو 10 محرم کو شہید کیا گیا، اور پھر اس شہادت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں، کہ تذکرہ تو ہر زبان پر اس شہادت کا ہوتا ہے، لیکن یہ شہادت جس مقصد کے لیے پیش کی گئی، یہ قربانی جس دین کی خاطر پیش کی گئی، اس دین کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی۔ آنسو بہانا حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن مقصد کو بلا دینا اور صرف آنسوؤں پر اکتفا کرنا یہ کوئی مروت نہیں ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، ختم ہے آنسو بہانے پر ہی تیری جستجو، اور حسین ابن علی نے تو بہایا تھا لہو، کہ تو صرف آنسو بہا کر رہ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تو اپنی جان تک قربان کر دی، اسی لیے ان کے بیٹے زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کسی نے کہا کہ تمہارے والد کو یزید کے مقابلے میں شکست ہوئی تھی، آپ نے فرمایا نہیں، اگر آج بھی مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو میرے بابا کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار مختلف ہے۔ تیرے نزدیک کامیابی یہ ہوگی کہ حکومت مل جائے، میرے بابا کے نزدیک کامیابی یہ تھی کہ دین بچ جائے۔
تو یہ مختلف معیار ہیں۔ اور پھر انہیں حکومت سے کیا غرض جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے جائیں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، لوگوں میرے نواسے تو جنت کے جوانوں کے سردار ہو کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ انہیں یہ دنیا کی حکومت سے کیا واسطہ، یا دنیا کی حکومت کے لیے وہ لڑائی لڑیں گے یا جنگیں کریں گے، یہ تو ہماری سوچ ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک تو دین کا بچ جانا یہی اصل کامیابی ہے، اور دین کا پیغام لوگوں تک پہنچ جانا یہی کامیابی ہے۔ اور پھر یہ اتنا دردناک واقعہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اسے کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسی تکلیف ہو اور پھر اسے بار بار اس کے سامنے بیان کیا جائے تو اس گھر والے پر کیا کیفیت، اس گھر والے کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ میرے والد گرامی میرے دادا جان کے بارے میں ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ یہ شہادت کا واقعہ لوگ جس طرح بیان کرتے ہیں تیرے دادا جان نے کبھی بیان نہیں کیا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو فرمانے لگے کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ اگر وہ کسی دوسرے کی زبان سے یہ واقعہ سنے تو 3 مہینے انہیں بخار رہتا، 3 مہینے وہ بخار میں مبتلا رہتے تھے، اور ان کی ایک کیفیت بدل جاتی تھی اور وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن آج یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب بھی یہ دن آتا ہے تو پھر حضرت امام حسین السلام کی تکالیف اس طرح دہرائی جاتی ہیں کہ ایک ایک لفظ جو ہے کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ کبھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کی بات نہیں کرتے۔ واقعہ کربلا ایک عظیم سانحہ ہے، ایک عظیم حادثہ ہے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی باقی زندگی بھی تو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اٹھاتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں، کاندھوں پر آپ بٹھاتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، آخر اس شخص کی زندگی کے اور سارے واقعات کدھر چلے گئے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تربیت وہ شخصیت کرتی ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ پیارے محبوب تو اخلاق کی بلندیوں پر ہے۔ وہ اپنے نواسے کی تربیت کرتے ہیں، وہ بچہ ان کے پاس بڑا ہوتا ہے، آخر اس کی زندگی کے اور حالات کیا ہیں، کیسے انہوں نے زندگی بسر کی۔ غریبوں کے ساتھ ان کے نانا کا ایک بڑا تعلق ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں غریبوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، کس طریقے سے آپ غریبوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، کس طرح آپ غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، آپ کی عبادت کہاں ہے، کیسے آپ اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، راتیں کیسے بسر ہوتی تھیں، دن کیسے گزرتے تھے۔ سارا دن درس و تدریس میں گزرتا ہے، لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے گزرتا ہے، اور ساری رات اپنے رب کے ہاں گزرتی ہے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی زندگیاں یہ ہیں کہ ساری رات کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں، کبھی کھڑے نظر آتے ہیں، کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی رو کر اپنے رب کو سجدے میں منا رہے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا ہی تو یہ واقعہ ہے کہ ساری رات عبادت کرتی رہیں، اور جب صبح کی اذان ہوئی تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کی، اے اللہ کوئی ایسی لمبی رات عطا فرما کہ میں دل بھر کر سجدہ کر لوں۔ تو پھر اس بیٹے کی عبادت کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ باتیں ہم نہیں کرتے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام نے 25 حج پیدل آپ نے ادا فرمائے، 25 حج امام حسین علیہ السلام نے پیدل ادا کی۔ یہ بڑی باتیں ہیں، لیکن بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر تواضع ہو۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ غریب لوگ بعض دفعہ عام راستے پر بیٹھے ہوئے کام کاج کرتے ہیں تو وہاں ہی بیٹھ کر پھر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ کسی بڑے آدمی کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس مرتبے سے ہٹ کر کوئی کام کرے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو وہ لوگ مزدور جو کام کر رہے تھے تو وہ اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ ایک دوڑتا ہوا آیا اور آ کر عرض کی کہ حضرت ہم کھانا کھا رہے ہیں، روکھی سوکھی ہے، لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں تو یہ ہمارے بڑی خوش قسمتی ہوگی، قربان جاؤں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ نہ دیکھا کہ وہ فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھاس پر بیٹھے ہوئے ہیں، مٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ آپ وہاں پر راستے میں ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہے ہیں، جس طرح وہ غریب کھا رہے ہیں، سوکھی روٹی پڑی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکمل کھانا تناول فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا کہ لوگو مجھے کھانے کی حاجت نہیں تھی، لیکن مجھے تمہاری خوشی منظور تھی۔ مجھے تمہاری خوشی کہ تم خوش ہوگے تو میں نے تمہارے لیے یہاں بیٹھ کر تمہارے ساتھ کھانا کھایا۔ تو یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہے۔ غریبوں کے ساتھ ایک تعلق ہے، بے کسوں کے ساتھ، بے سہاروں کے ساتھ۔ آپ ایک دن تشریف فرما تھے تو ایک کنیز جو غلام ہوتی ہیں وہ آئی اور آ کر اس نے گلدستہ پیش کیا، پھولوں کا گلدستہ لے کر آئی اور آ کر جو ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیش کیا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ لے کر اسے سونگا اور پھر اسے فرمایا کہ جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا امام ایک چھوٹی سی بات پر آپ نے ایک کنیز کو، ایک لونڈی کو آزاد کر دیا ہے، حالانکہ یہ تو بڑی قیمتی ایک متاع ہے، اسے بیچا بھی جا سکتا ہے اور اس سے آدمی پیسے حاصل کر سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا کہ اے لوگو جب تمہیں ہدیہ دیا جائے تو پھر اس سے بہتر ہدیہ دو یا اتنا تو دو۔ تو میں یہی کر سکتا تھا، بہترین ہدیہ اس غلام عورت کے لیے، اس کنیز عورت کے لیے، لونڈی کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ یہ آزاد ہو جائے، تو میں نے قرآن پر عمل کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ گلدستے کی وجہ نہیں ہے، یا ضرورت کی وجہ نہیں ہے، یا اس کے حسن عمل کی وجہ نہیں ہے، میرے پیش نظر تو قرآن ہے، میں نے قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ یہی معاملہ ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے، سلام بھی ایک ہدیہ ہے، تو تم اسے بہترین طریقے سے سلام کا جواب دو، یا اس جیسا تو دو جتنا اس نے تمہیں سلام کیا ہے۔ تو اب اس میں الفاظ کے علاوہ آپ کے جو انداز ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سلام کا آپ کیسے جواب دے رہے ہیں۔ بہت زیادہ الفاظ ملیں لیکن ماتھے پر شکنیں پڑی ہوئی ہیں اور بڑے غصے سے آدمی سلام کا جواب دے رہا ہے، یہ اچھا جواب نہیں ہے۔ ہاں مسکراتے ہوئے اگر آپ اسے خوشی سے جواب دیتے ہیں تو وہ آپ کا جواب ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن دوسرے کے دل پر وہ ٹھنڈ ڈال دیتا ہے اور دوسرے کے سینے کو وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔
تو حضرت امام نے فرمایا کہ میرے پیش نظر تو یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی ہدیہ دے تو تم اس سے بہتر ہدیہ دو۔ حضرت اسامہ بن زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی، ان کا آخری وقت ہے، حضرت امام حسین عیادت کے لیے آتے ہیں تو وہ اس وقت بہت ہی تکلیف میں ہیں، اور ان کی زبان سے نکلا وا غم ماہو وا غم ماہو، کہ ہائے مصیبت ہائے مصیبت۔ حضرت امام جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ہے، کوئی خاص بات ہے جو اسے اتنا جو ہے تو وہ پریشان کر رہی ہے، اتنا اسے دکھ ہو رہا ہے، اور اس لیے اس کی زبان پر سے واغم ماہو کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ آپ نے آگے ہو کر پوچھا کہ بھائی اتنے غم زدہ کیا ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ امام میرے اوپر کچھ قرض تھا، میں نہیں ادا کر سکا، اور تمہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ آپ نماز جنازہ کے لیے کھڑے تھے کہ کسی نے کہا کہ یہ مکروز ہے، تو آپ پیچھے ہٹ گئے، اور پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی اس کا قرض ادا کرنے والا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہاں ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے، آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو میرے اوپر قرض ہے، تو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ حضرت امام نے فرمایا کہ غم نہ کرو، میں ابھی جا کر تمہارا سارا قرض ادا کر دیتا ہوں، تم بے غم ہو، یہ میری ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں آج کے بعد یہ سن لو، کیونکہ آپ یہ منظر دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد میرا یہ اعلان ہے کہ جتنا مال بچے گا وہ لوگوں کا اگر کسی پر قرض ہے تو وہ میں خود ادا کیا کروں گا، اگر کسی میرے امتی پر قرض ہے تو وہ میں خود ادا کیا کروں گا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ میرے ذمے ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام گئے، سوچیں، think about it, how much he paid in the debt of other persons. Imagine, we listen story of Karbala, we feel sorry, but we never look at the life of Hazrat Imam Hussain alayhi salam, how he lived, how he was dealing with the people, اور ان کا سلوک کیا ہوتا تھا۔ ذرا سوچیں، امام حسین علیہ السلام اپنے گھر گئے، حضرت اسامہ کے جو قرض خواہ تھے آپ نے ان سب کو بلایا، تو اس وقت آپ نے 60,000 درہم ان کا قرض ادا فرمایا۔ کون دیتا ہے؟ Who will pay that much amount؟ یہ ان کی زندگیاں ہیں جنہیں کبھی ہم نہیں سنتے، کبھی ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ شہادت کربلا جو ہے اسے بیان کیا جاتا ہے، مصائب، میں نے یہ عرض کیا کسی گھر میں ماتم ہو تو اسے بار بار دہرایا جائے، بار بار جو ہے تو کیا جائے، کیسے ہم برداشت کر لیتے ہیں، زندگیوں کو نہیں دیکھتے۔ 60,000 درہم اس وقت کے مطابق، جب اگر ایک گائے یا ایک بکری جو ہے 2-3 درہم میں مل جاتی، اس وقت آپ نے اتنی رقم جو ہے حضرت اسامہ کے قرض خواہوں کو آپ نے وہ ادا کر دی۔ جب ہم ناراض ہوتے ہیں، حضرت علی کی دوسری بیویوں سے ایک حضرت امام حسین کے بھائی، آپ ان سے ناراض ہو گئے اور ان کے گھر سے چلے گئے۔ لوگوں نے کہا محمد بن حنفیہ اب امام حسین علیہ السلام کبھی تمہارے گھر واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا خیال ہے، وہ بڑے دل والے ہیں،
وہ بڑے وسیع الظرف ہیں، بڑے دل والے ہیں، تم مجھے یہ ڈراتے ہو، تم مجھے نہ ڈراؤ۔ اگر تم کہو تو میں ابھی امام حسین علیہ السلام کو اپنے گھر میں بلا لوں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ لوگ تو تماشا دیکھتے ہی ہیں جس وقت کے بھی ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو محمد بن حنفیہ ایک خط لکھتے ہیں کہ بھائی جان، آپ بڑے ہیں، والد ہمارے ایک ہی ہیں، حضرت علی آپ کے بھی والد ہیں اور میرے بھی والد ہیں، لیکن جو والدہ آپ کی ہے وہ میری نہیں ہے۔ اگر میری والدہ کو ساری دنیا کے کمالات حاصل ہو جائیں پھر بھی وہ آپ کی والدہ کی جوتیوں کو بھی نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ ہیں جو جگر گوشہ رسول ہیں، اور میری والدہ آپ کی والدہ کی جوتیوں تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ہاں والد ایک ہیں، لیکن والدہ کی وجہ سے آپ کو بڑا مقام حاصل ہے۔ آپ ناراض ہو گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر واپس آ جائیں اور اپنی ناراضگی دور فرما دیں۔ جو ہی یہ رکا پہنچا، حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے گھر واپس آ گئے اور آ کر اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ ہمارے دل میں کچھ نہیں ہوتا، ہمارے دل صاف ہی رہتے ہیں، ہمارے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی قدورت پیدا نہیں ہوتی، بغض نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، ہمارے دل پاک ہی رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ پاکی رسول اللہ کی طرف سے ملی، رسول اللہ کی طرف سے انہیں یہ پاکیزگی حاصل ہوئی۔ تو ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کیا ہے۔ وہ تو ایک واقعہ ہے جو انتہائی دردناک واقعہ ہے، انتہائی دکھ اور غم کا مقام ہے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے اور بھی تو حصے ہیں۔ آخری ایک حصے کو ہم نے لیا ہے اور پھر اس کے علاوہ ہمیں کچھ یاد ہی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جنہیں اللہ نے اتنی بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اپنے رب سے عرض کریں کہ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ اللہ کی محبت مل جائے، رسول اللہ کی محبت مل جائے، اور وہ محبت کس سے ملے گی؟ حضرت امام سے محبت کرنے سے۔ دوسری باتوں کو تو چھوڑیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غریبوں کے لیے ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا تعلق یہ تھا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر یتیموں کے گھروں میں کھانا خود پہنچایا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کو کہیں کہ جا فلاں کے گھر میں دیا۔ فرماتے ہیں کہ خود بنفس نفیس کھانا لے کر، اناج لے کر، اپنی پیٹھ پر اٹھا کر، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر غریبوں کے گھر میں دے کر آتے، اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں، کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس غریب کو کسی نے کچھ دیا ہے۔ وہ اس لیے رات کو یہ عمل کیا کرتے تھے تاکہ صرف اللہ کو علم ہو اور غریب اور بیواؤں اور یتیموں کی عزت بھی قائم رہے۔ ہم تو یہ دیتے ہیں نا کہ دیکھے کہ کوئی یتیم کے ہاتھ پر کوئی چیز رکھ رہا ہے، اور پھر اگر ہو تو فوٹو سیشن از آور ویری فیورٹ تھنگ، کہ ہم اگر کسی کو یہ کوئی چیز دیں تو پھر ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں میڈیا ٹائم، کہ وی پٹ آن دا فیس بک، لک آئی ایم فیڈنگ دا نیڈی پیپل، بٹ حضرت امام حسین علیہ السلام واز فیڈنگ دا نیڈی پیپل،
but in the darkness of night, کہ nobody can see him, only Allah watches him. صرف اللہ انہیں دیکھیں. اور وہ فرماتے ہیں حضرت امام زین العابدین، نازک لوگ ہیں یہ کوئی مشقت کرنے والے تو نہیں ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ میں نے ان کے جسم پر نشان پڑے ہوئے دیکھے ہیں. جب وہ کسی کے لیے بھاری چیز اٹھا کر جاتے تو ان کے ہاتھوں پر نشان پڑ جایا کرتے. یہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہے. کوئی ان کے بارے میں یہ باتیں نہیں کرتا. ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے. تھوڑی دیر لگ گئی. آپ باہر آئے تو آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں غریب ہوں، محتاج ہوں، تو میری کچھ مدد کر دیں. حضرت امام نے اپنے غلام سے فرمایا کہ گھر میں کتنی رقم ہے؟ تو اس نے کہا جی صرف 200 درہم ہیں اس وقت، اور وہ ہمارے اپنے خرچ کے لیے، اہل بیت جو ہیں ہمارے اپنے گزارے کے لیے ہے. حضرت امام نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے لے آ، اور 200 درہم اس غریب کو دیے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ تجھے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا ہے، میں اس پر معذرت کرتا ہوں، اگر میرے پاس کچھ اور ہوتا تو وہ بھی میں تجھے دے دیتا. کون معذرت کرتا ہے؟ Who will apologize? He gave him 200 dirhams and still he apologized to him that you waited and I haven't got anything. If I had, I gave it to you as well. تو یہ حضرت امام کی زندگی ہے جو انہیں اپنے نانا، اپنے والد سے، اپنی والدہ کی طرف سے اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی. اور کربلا کا واقعہ تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی عام سی بات ہے، اسٹوری کہ وی لسن ٹو اٹ. نو، وی اڈاپٹ دا لائف آف امام حسین علیہ السلام. دیٹ از دا لیسن آف کربلا. مولاي صل وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا